جن لوگوں کے مقصد عظیم ہوتے ہیں، جن لوگوں کے خواب عظیم ہوتے ہیں، یاد رکھنا کہ قدرت انہیں خود ٹرین کرنے میں عمل دخل کرتی ہے۔ قدرت انہیں خود قابل بنانا چاہتی ہے۔ قدرت اکثر ان کے راستوں میں بڑے بڑے طوفان کھڑے کر دیتی ہے، پھر ایک ہمت دے کر وہ اکیلا شخص ان طوفانوں کو رونتا ہوا اپنی منزل کی جانب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ راستے میں گرنے کے بعد پھر اٹھتا ہے، اور شاید انسان یہ سوچے کہ یہ ہمت والا ہے، یاد رکھنا قدرت اسے پھر اٹھنے کی ہمت دیتی ہے، کیونکہ قدرت چاہتی ہے کہ یہ سمجھ جائے کہ طوفانوں کے سامنے ڈٹنا کیسے پڑتا ہے۔ انسان کی ہمت، انسان کا ولولہ، انسان کا جذبہ انسان کو اپنی منزل پر پہنچانے میں کتنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ قدرت اسی کی تجربہ کروانا چاہتی ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے کل وہ ایک عملی نمونہ بن سکے گی۔ یاد رکھنا کہ اگر راستے میں مشکلات آ جائیں تو جو انسان روند کر چلا جاتا ہے، پھر دنیا ان سے مشکلات کا حل پوچھنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ یاد رکھنا کہ جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جو اپنے کمفرٹ زون کو توڑتے نہیں ہیں، کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، کبھی بھی زندگی کے میدانوں میں دوڑتے نہیں ہیں، جو گرنے کے بعد اٹھتے نہیں ہیں، یاد رکھنا کہ تاریخ میں کیا صفحہ ہستی سے ایسے لوگوں کے نام مٹ جاتے ہیں۔ اور ہماری یونیورسٹی کے ایک بڑے کمال کے پروفیسر ہیں، وہ لائر بھی ہے اور ان کے ابو جان بھی لائر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان ہی کی کسی یونیورسٹی میں لا کرنے کے لیے گیا، تو لا کرنے کے لیے جب میں اس یونیورسٹی میں پہنچا تو میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں یونیورسٹی میں تو پڑھتا تھا، لیکن اس کے بعد پریشان حال ہو جایا کرتا تھا کہ میں رہوں گا کہاں، رات کیسے گزرے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی سوچ میں، وہم و گمان میں ایک دن میں ہاسٹل کے باہر کھڑا تھا، جہاں لوگ اور کچھ لڑکے رہ رہے تھے، کچھ اسٹوڈنٹس اندر رہ رہے تھے، انہوں نے اپنی رہائش رکھی ہوئی تھی، جہاں پر وہ اپنے جوتے اتارا کرتے تھے۔ میں نے ان جوتوں کو سائڈ پر رکھ کر، بالکل تھوڑی سی جگہ تھی جہاں پر صرف ایک انسان بڑی مشکل کے ساتھ لیٹ سکتا تھا، میں نے جگہ صاف کر کے وہاں اپنی رہائش بنا لی، اوپر ایک چھوٹی سی چادر ڈال دی بارشوں سے بچنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ 1 ماہ 2 ماہ کچھ دن نہیں بلکہ لگاتار 2 سال اس جگہ کو میں نے اپنی رہائش گاہ بنا کر رکھا، اور اس کے بعد جب میں تنگ آ گیا، میں تھکنوں سے چور چور ہو چکا تھا، میری زندگی، میرا ولولہ، میرا جذبہ جواب دے چکا تھا۔ اس وقت میں نے کال اٹھائی اور اپنے ابو جان کو کال لگائی کہ ابو جان یا تو مجھے یونیورسٹی چھڑوا دیں یا پھر میرے لیے رہائش کا کوئی بندوبست کرے، میں بس کھو چکا ہوں۔ 2 سال لگاتار کئی طوفانوں کا مقابلہ کیا، کئی مرتبہ سردیوں کا مقابلہ کیا، ٹھنڈی ہواؤں کا مقابلہ کیا، لیکن میرے علم، میری جستجو، میری طاقت، میرے ولولے، میرے ہاتھ، میرے جذبے نے کبھی بھی مجھے ٹوٹنے نہیں دیا۔ لیکن آج میں ٹوٹ چکا ہوں، ابو جان میرے لیے کوئی بندوبست کیجیے۔ تو اس وقت ان کے ابو جان نے انہیں خط لکھا اور کہا کہ بیٹا، اس یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں ان کے پاس جاؤ اور میری کہو کہ میں فلاں لائر کا بیٹا ہوں اور میں اس طرح رہ رہا ہوں، لہٰذا میرے لیے کوئی رہائش کا بندوبست کیا جائے۔ وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے پاس، وہ خط لے کے، وہ خط کی جانب دیکھ کر مجھے میری جانب دیکھتا اور پوچھتا ہے کہ تم فلاں لائر کے بیٹے ہو؟ میں کہتا ہوں ہاں۔ کہا وہ تو میرے کلاس فیلو تھے، کلاس میٹ تھے، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم اتنا عرصہ بغیر چھت کے رہتے رہے ہو، تم نے پہلے کیوں نہ بتایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ سر مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ میرے ابو جان کے کلاس میٹ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے میری رہائش کا بندوبست کیا، میں واپس آیا اور ابو جان کو خط لکھا اور کہا کہ ابو جان، آپ کو اگر پتا تھا کہ میری یونیورسٹی کے وائس چانسلر آپ کے کلاس میٹ ہیں تو آپ نے پہلے میرے لیے بندوبست کیوں نہیں کیا؟ میں 2 سال لگاتار ٹھنڈی ہواؤں کا سامنا کرتا رہا ہوں، میں بالکل تکلیف اور تھکن اور زخموں سے چور چور ہو چکا تھا، آپ نے پہلے کیوں نہیں میرے لیے بندوبست کیا؟ تو اس وقت وہ شخص کہتا ہے، وہ پروفیسر کہتے ہیں کہ میرے ابو جان نے مجھے جواب دیا، بیٹا یہ 2 سال میں تمہیں ٹرین کرنا چاہ رہا تھا، تمہیں وہ ذمہ داری دینا چاہ رہا تھا کہ بیٹا ایک دن یہ تھکن، یہ ولولہ، یہ جذبہ اور جو تم زخموں سے چور چور ہوئے ہو، جن ٹھنڈی ہواؤں کا سامنا کیا ہے، جو طوفان آ کر تم سے ٹکراتے رہے ہیں، ایک دن دنیا کے کسی مقام پر کھڑے ہو کر طوفانوں سے ٹکرانے کا ہنر سیکھ کر ایک تجربہ رکھ کر دنیا کو بتاؤ کہ یاد رکھنا کہ کسی منزل، کسی مقام پر پہنچنے کے لیے ہاں راستے میں پڑے کانٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک دن تم بھی کسی کو بتا سکو کہ ہاں میں بھی اس وقت نکلا تھا جب حالات سازگار نہیں تھے، ناساز حالات کے اندر ہی میں نے بڑا ہاتھ دیکھ کر اسے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، اس لیے یہ میں کہہ رہا تھا کہ تمہیں ٹرین کروں اس منزل کے لیے جس منزل کے پیچھے تم بھاگے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا کہ قدرت آپ سے بڑی ٹریننگ آپ کے لیے رکھ کر بیٹھی ہے۔ اگر راستے میں طوفان آ رہے ہیں، اگر منزل تک پہنچنے میں دشواریاں آ رہی ہیں تو پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں ہے،
بس اپنے رب پر یقین رکھ کر کہیں زندگی میں چور ہو بھی جاؤ تو 2 آنسو گرا کر پھر اپنا رخت سفر باندھ کر منزل کی جانب چلنا شروع کر دینا، کیونکہ اگلے قدم پر کامیابی تمہارے انتظار کے لیے کھڑی ہے۔